وظننت أنا أني ہوگا۔ آگے سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، یعنی بنی اسرائیل کے بزرگوں سے جو پہلے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بنی اسرائیل یہودی ہیں نا، ان سے نہیں، یعنی ان سے سوال کیجئے کہ تمہارے جو بزرگ تھے پہلے والے، کہ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی دی ہم نے ان کو واضح نشانیاں دی، یعنی اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بعد اس کے جو آ چکی اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اب نشانیاں اور نعمتیں اور انہوں نے کس طرح بدل ڈالا۔ اب سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کو تورات دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ احسان مانتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، تورات کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے کوہ طور ان کے اوپر گرا دینے کی دھمکی دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کریں تب ہمیں یقین آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو لے کے گئے کوہ طور پہ، اور وہاں پہ جو ہے اللہ رب العزت ان سے ہم کلام بھی ہوئے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سر آنکھوں پہ رکھتے کہ اللہ نے ہم سے کلام کیا الحمدللہ، لیکن اس وقت شبہات نکالنے لگے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی آواز ہے یا ہم سے کون بول رہا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے بجلی کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر جو ہے یعنی کہ فرعون سے اللہ رب العزت نے نجات دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تو انہوں نے کیا کیا، گوسالہ پرستی شروع کر دی، بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، تو اللہ رب العزت نے قتل کی سزا دی۔ اور پھر جو ہے من و سلوہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اس پہ شکر ادا کرتے، لیکن شکر کی بجائے کیا کیا، انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا تو وہ گلنا سڑنا شروع ہو گیا، اور جب اس سے نفرت کی تو موقوف ہو گیا، ختم ہو گیا، اور کھیتی باڑی کی مصیبت انہیں پھر ان کے سر پہ آ پڑی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سب سے بڑی بات کہ ان میں انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، بنی اسرائیل میں ہی سارے انبیاء آئے۔ جب انہوں نے انبیاء کا اللہ رب العزت نے سلسلہ شروع کیا تو انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے تھا کہ سارے انبیاء ہم ہی میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انبیاء کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قیامت تک کے لیے ان سے حکومت چھین لی گئی۔ اللہ رب العزت نے ان سے کامل حکومت نہیں مل سکی، کہیں بھی کچھ کریں گے تو وہ کسی کے اس میں غلامی میں آ کے کر رہے ہوتے، حکومت ان کو نہیں مل سکتی قیامت تک، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرما دیا۔ بہرحال یہ نعمتیں عطا کی اللہ نے، یوں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ان طریقوں سے نافرمانی کی اور اللہ نے ان طریقوں سے ان کو سزا دی۔ ہر جگہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ، وہ ہنستے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہنستے من الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، جو ایمان لائے۔ اللہ ان کو فرما رہے ہیں والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو متقی ہیں، فوقہم یوم القیامہ، وہ ان سے اوپر ہوں گے درجے میں قیامت والے دن۔ واللہ یرزق، اور اپنے رزق پہ مان نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رزق دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اس آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ بارونق ان لوگوں کے لیے بنا دی گئی ہے جو یا تو کافر ہیں یا پھر حب جا اور حب مال میں مبتلا ہیں، کیونکہ یہ حب مال اور حب جا، جس کے مال و دولت کا زیادہ ہونا، یہ کوئی اب اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا دار، یہ دنیا دار اور دین دار کا مال و دولت کے ذریعے فرق نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ ایک سائیکل والا اپنی سائیکل پہ جا رہا ہے اور مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور پاس سے گزر گیا، اس کی سائیکل نے اس کو نہیں روکا نماز کے لیے۔ ایک بہت بڑی گاڑی والا، مال و دولت والا جب گزر رہا ہے، اذان کی آواز آئی، گاڑی روکی تو مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنا، تو وہ گاڑی اس کی دنیا نہیں ہے اور وہ سائیکل اس کی دنیا ہے۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے دین سے غافل کر دے۔ اگر ہم کسی کی دنیا کسی کو اللہ اور اللہ کے زیادہ قریب کر رہی ہے
غافل نہیں کر رہی ہے تو وہ اس کی دنیا نہیں ہے، وہ اس کا دین ہے کہ اسی کے ذریعے جو ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مقام کمایا کس کے ذریعے؟ مال و دولت کے ذریعے. آج بھی ان کے مال و دولت کا سلسلہ جاری و ساری ہے کہ اس کے ذریعے انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کی، دین کو ان کے ذریعے، ان کے مال و دولت کے ذریعے تقویت ملی، تو ان کو بھی اللہ نے مقام دے دیا اور آج تک ان کے وہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے. تو بہرحال اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ حب. اب ظاہری بات ہے پانی کے اندر کشتی تب چلے گی کہ پانی ہوگا، پانی نہیں ہوگا تو کشتی چلے گی نہیں. لیکن کشتی کے اندر پانی آ جائے تو پھر وہ پانی باعث ہلاکت ہے. اگر پانی نیچے ہے تو پھر وہ کشتی کے لیے باعث راحت ہے کہ اسی کے ذریعے ہی چل رہا ہے. اگر وہ ہوگے پانی ہوگا ہی نہیں تو کشتی چلے گی نہیں. بس ادھر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی جن کے لیے مزین کر دیے گئے کافر، یعنی کہ جن کے دل میں حب مال اور حب جا آ گیا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اہل دین جو ہوتے ہیں نا ان کو حقیر و ذلیل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مال و دولت کے غلبے کی وجہ سے خود دین کی طلب ان کے اندر اتنی ہوتی نہیں ہے، اور جو ان کی دنیاوی اغراض ہوتی ہیں ان دنیاوی اغراض کے جب انہیں اسلام مخالف نظر آتا ہے کہ ہماری یہ غرض اس دین کی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی، کہ دین یہ بات کہتا ہے، ہماری غرض یہ ہے، ہمارا نفس یہ کہتا ہے، تو ہم اپنے نفس کی بات کو اس دین کی وجہ سے پورا نہیں کر سک رہے تو وہ دین کی مخالفت کرنا شروع ہو جاتے کہ اس کی وجہ سے ہماری اپنی جو چاہ ہے وہ چاہ پوری نہیں ہو رہی. تو اسی طرح اپنی چاہ کو پورا کرنے کے لیے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو وہ دین والے ہوتے ہیں، دین کے طالب ہوتے ہیں، پھر ان سے بھی نفرت ہوتی ہے. وہ پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ٹھیک طریقے پہ نہیں چل رہا ہے. اس طریقے سے تو وہ اکثر کہتے ہیں نا 2 دن کی زندگی ہے نا، اس میں بھی نہ جئیں تو کدھر جا کے جئیں گے. اس میں ہم نے اس طرح جینا ہے تاکہ حقیقی معنوں میں اچھے طریقے سے جی سکیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے نا، یہ پھر ایمان والوں پہ ہنستے ہیں. تو یہ ایمان والے جو ہے نا قیامت والے دن جو ہے ان سے درجے میں اوپر ہوں گے. تو رزق روزی تو یہ قسمت سے ملتی ہے، یہ کیا نام ہے، قبولیت کی دلیل نہیں ہے. مقبولیت سے رزق روزی نہیں ملتی بلکہ قسمت سے ملتی ہے. یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے ہوئے 2 واقعات، جو 2 قول ہیں وہ بھی سمجھنے چاہیے. ایک قول یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کے فقر و فاقہ کی وجہ سے اس کو رسوا و ذلیل کیا تو قیامت والے دن اولین آخرین کے سامنے اللہ رب العزت اس کو رسوا کریں گے. اور دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ جس نے کسی پہ بہتان باندھا یا کوئی عیب اس کی طرف منسوب کیا جو عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے تو قیامت والے دن ایسے بندے کو اللہ آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کریں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی تکذیب خود نہیں کرتا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، جو بہتان میں نے اس پہ باندھا وہ غلط تھا، جو میں نے عیب اس کی طرف منسوب کیا وہ غلط تھا. تو اس لیے ہمیں بھی ان باتوں سے بچنا چاہیے. کان الناس امتا واحدہ، اللہ فرما رہے تھے لوگ ایک ہی جماعت، ایک ہی امت تھے. اب اس کا کیا مطلب ہے ایک ہی، اور وہ زمانہ کب تھا، کیسی وحدت تھی، یہ بات ہم نے سمجھنی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم ازل تھا. اس کو عالم ازل بھی کہتے ہیں، عالم ارواح بھی کہتے ہیں، کیونکہ عالم 4 ہے نا، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عالم ازل تھا نا، جس کو عالم ارواح بھی کہتے ہیں، ساری روحیں اکٹھی تھی اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساروں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں اے اللہ آپ ہمارے رب. ساروں نے کہا تھا. تو یہ امت واحدہ تھی روحوں کی صورت میں
کہ کوئی ایک بھی مخالف اس وقت نہیں نکلا، ایک بھی منکر نہیں تھا، ساروں نے لبیک و سعدیک کہتے ہوئے کیا کہا ہے، بلا کیوں نہیں ہے اللہ، ہم سب جو ہے آپ ہمارے رب ہیں، ہم سب آپ کو مانتے ہیں۔ تو یا تو وہ مراد ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اماں حوا کو، اور پھر جو ان کی اولادیں ہوتی رہی، جو سلسلہ چلتا رہا، تو قابیل کے علاوہ جتنے بھی تھے جو تعلیم دیتے رہے حضرت آدم علیہ السلام، اس کے مطابق چلتے رہے، یہ امت واحدہ تھی کہ سارے کے سارے مومن تھے، کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلا؟ وہ فرماتے ہیں کہ 10 قرن چلا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک قرن جو ہے نا وہ 100 سال کا ہوتا ہے، ایک قرن کتنا ہوتا ہے؟ ہاں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے لوگ، پھر اس کے بعد کے لوگ، یعنی 3 صدیاں، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ تو قرن کہتے ہیں 100 سال کو، تو 10 قرن کتنے بنے؟ 1000 سال، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ادریس علیہ السلام تک، حضرت ادریس علیہ السلام تک 1000 سال بنتے ہیں، یعنی 10 قرن بنتے ہیں۔ تو یہ امت واحدہ ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں امت واحدہ کب ہے؟ جب طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو مومن تھے جن کو کشتی پہ سوار کیا، تو اس وقت میں صرف مومن ہی بچ گئے تھے، کافر سارے ختم ہو گئے تھے، تو وہ امت واحدہ تھے کہ کوئی ایک بھی اس ٹائم میں کافر نہیں تھا۔ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تینوں دور ایسے ہی دور ہیں جو امت واحدہ والے تھے، ایک عالم ازل والا یعنی عالم ارواح والا کہ کوئی ایک بھی منکر نہیں تھا، اور دوسرا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت، میں نے بھی اسی لیے موبائل بند کر دیا کہ وہ ذہن منتشر ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی پھر۔ حضرت آدم علیہ السلام والا، اور بعض فرماتے ہیں یہ میرا حضرت نوح علیہ السلام والا۔ اب یہ سمجھ تو آ گئی کہ یہ 3 دور جو ہے امت واحدہ تھے، سارے مسلمان تھے، کافر کوئی نہیں تھا۔ اب دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ امام راغب اصفہانی جنہوں نے مفردات القرآن لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ امہ لفظ ہے نا، یہ امہ کا لغوی معنی ہے اتحاد۔ اب جس قسم کا بھی اتحاد ہو، جن لوگوں میں اس کو امت کہیں گے۔ مثلاً کسی کا اتحاد ہے، زمانہ ایک ہے، ملک ایک ہے، نسل ایک ہے، رنگ ایک جیسا ہے، خاندان ایک ہے، یا دین ایک ہے، جس حساب سے جن میں یکجہتی پائی جاتی ہے نا، وہ کیا ہیں؟ امہ، ان کو امت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں جو اللہ نے امہ کہا، کس حساب سے کہا؟ یہ اللہ نے جو کان الناس فی امت واحدہ، تھے لوگ، نہیں، کان الناس امت واحدہ، تھے لوگ ایک ہی جماعت، تو وہ کس حساب سے؟ تو اسی آیت کے آگے کہ اللہ رب العزت نے جب ان میں اختلاف ہوا تو پیغمبروں کو بھیجا، تو پیغمبر کس لیے آئیں گے؟ نسل کا اختلاف ختم کرنے نہیں آئیں گے، نہ رنگ کا اختلاف ختم کرنے، نہ زمانے کا اختلاف ختم کرنے، نہ ملک کا اختلاف ختم کرنے۔ پیغمبر بھیجے جائیں گے تو کس کا اختلاف ختم کرنے کے؟ ایمان و اعتقاد کا، عبادات و اعتقاد کا اختلافات جو ہو جائیں گے وہ ختم کرنے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو امت تھی ایک ہی بات پہ متحد تھے، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ ان کا ایمان تھا، ان کا اعتقاد تھا۔ اب اس میں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ اعتقاد میں ایک ہی اس میں جمع تھے، تو کس چیز پہ جمع تھے؟ ضلالت میں جمع تھے یا ایمان میں؟ یعنی سارے کے سارے کافر تھے یا سارے کے سارے مومن تھے؟ تو اس آیت میں بھی آگے ایمان یہ پیغمبروں کو بھیج کے اللہ نے بتا دیا۔ اور ایک اور آیت ہے، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اس آیت کو بہت توجہ سے سنیے گا کہ اس میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ سارے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی نا کہ یہ دنیا جو ہے حق و باطل، کھرا کھوٹا، سچ جھوٹ ملے جلے سے چلے گی، تو تب اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مخالفت کرتا نا اس کو اسی ٹائم ہی ختم کر دیا، قضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اسی وقت اس کو ختم کر دیا جاتا۔ تو اللہ نے ازل سے اللہ کی مشیت یہی تھی کہ یہ دنیا حق و باطل ملے جلے سے، کھرے کھوٹے ملے جلے سے، سچ و جھوٹ ملے جلے سے چلے گی، تو اللہ کی یہ مشیت تھی۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی انبیاء آئے ان کے مخالفین بھی آئے ہوئے اور معتقدین بھی ہوئے۔ اس آیت کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی نہیں مانتا تو مت پریشان ہوں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ازلی مشیت ہے کہ ماننے والے بھی ہوں گے، نہیں ماننے والے بھی ہوں گے۔ بہرحال کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی جماعت، فبعث اللہ، اب یہاں پہ اللہ نے کہا کہ ایک ہی، یہ نہیں کہ سارے ایمان والے پہ تھے، پھر بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ جب ایک ہی اعتقاد سچا یہ دین فطرت پہ تھے، کوئی اختلاف ان میں تھا ہی نہیں، تو اللہ نے پھر پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ تو یہاں درمیان میں جو ہے یہ قرآن جو قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی جو وہ قیدی باہر آیا تھا اور اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یاد کروانا فلاں فلاں، تو پھر جب خواب آیا تھا بادشاہ کو تو اس نے کہا تھا کہ میں جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں ان سے تعبیر پوچھ کر کے دوں، تو درمیان کی بات چھوڑ کے یوسف ایھا الصدیق شروع ہوتا ہے کہ اے یوسف، اے سچے، آپ بتائیے تعبیر، کب ان کو جا کے بتایا، کب لایا، یہ ساری قصے کہانیاں تو نہیں ہے نا کہ پورا بتایا جائے، جو سیاق و سباق سے پتہ چل جائے بس اتنا۔ اب ظاہری بات ہے وہ ایک دین فطرت پہ تھے، آخر ان میں اختلاف ہوا ہوگا تو تب پیغمبروں کو بھیجا نا اللہ نے، تو اختلاف یوں ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ آگے فرما رہے فبعث اللہ النبیین، بس بھیجا اللہ رب العزت نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، یعنی جو ماننے والے ہوں گے ان کو خوشخبری دیں، جو نہیں ماننے والے ان کو ڈرائیں۔ اور پھر صرف اللہ نے انبیاء کو نہیں بھیجا بلکہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور بھیجی ان کے ساتھ کتابیں، سچی کتابیں۔ کیوں بھیجی؟ مقصد کیا تھا انبیاء کو بھی بھیجنے کا اور ان کو کتابیں بھی دے کے بھیجنے کا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو فیصلہ کس طرح کیا؟ فیصلہ یعنی دیکھیں امر واقعی کو بیان کر دیا، یعنی کہ صحیح بات کو بیان کر دیا کہ یہ صحیح ہے، تو دوسری جو ہے وہ خود غلط ثابت ہو گئی کہ جب یہ صحیح ہے تو یہ والی صحیح نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ والی بات صحیح ہے اور یہ والی صحیح نہیں ہے۔ اس چیز کو پیغمبروں نے آ کے اس چیز پہ محنت کی۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اب یہاں سمجھیے گا کہ پیغمبر آئے تو دو جماعتیں بنی۔ اسی چیز کو اللہ نے سورہ تغابن میں بیان کیا کہ خلقکم، پیدا کیا میں نے تم کو، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کچھ کافر بنے کچھ مومن بنے۔ اب انبیاء آئے، جب ان میں سب سے پہلے کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت ادریس علیہ السلام تک جو تھے نا، وہ سارے ان کے رائے کا بھی اختلاف نہیں ہوتا، اغراض سب کی غرضیں ایک جیسی، سب کی رائے سوچ فکر سب ایک جیسے تھے، جس کی وجہ سے ان میں اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد اختلاف پہلے کس میں ہوا؟ پہلے اغراض میں، سب کے مقاصد جدا جدا ہونا شروع ہو گئے کہ میرا یہ مقصد ہے، میرا یہ مقصد ہے، میری یہ رائے ہے، میری وہ رائے ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے عقائد کا اختلاف چلا، جب عقائد کا اختلاف چلا تب اللہ رب العزت نے جو ہے پھر انبیاء کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا انبیاء بھی آئے، کتابیں بھی آئی، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے آ کے فیصلہ کیا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو آگے پھر دو جماعتیں کیسے بنی؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ، نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے اوتوہ، جو دیے گئے وہ، یعنی جن کو کتاب ملی انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے جب آ چکی ان کے پاس واضح نشانیاں، یعنی اس کتاب کے ذریعے
ان کو اللہ رب العزت نے ایسی استعداد بھی دی تھی کہ سب کچھ انہوں نے سمجھ لیا کتاب کے بارے میں کہ یہ سچی کتاب ہے اور جو کچھ انہیں اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مانا کیوں نہیں ہے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد بازی کی وجہ سے مانا نہیں ہے، یعنی کم فہمی کی وجہ سے نہیں بلکہ ضد کی وجہ سے۔ کم فہمی کی وجہ سے تو وہ تو مزید معجزات آتے، دلائل ملتے تو بندہ سمجھ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں کم فہمی نہیں تھی، ان کو کتاب دی گئی اور کتاب بھی ایسی نہیں تھی کہ جو انہیں سمجھ نہ آتی، سب کچھ جاءتہم البینات کا کیا مطلب ہے؟ ان کو سب کچھ سمجھ آ گیا، لیکن نہیں مانا کیوں؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے۔ ایک بات یہاں سمجھیں گے ہم، اس لیے آپ اس کو بہت غور سے سمجھیں کہ کس وجہ سے نہیں مانا؟ ضد کی وجہ سے نہیں مانا۔ آگے پھر اللہ دوسری جماعت کا بتا رہے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہدایت دی، رہنمائی کی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ماننے کی کوشش کی، جن کے اندر ضد نہیں تھی۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِي، اپنے حکم سے جو حق بات میں جو ان کا اختلاف تھا، اس اختلاف میں انہوں نے ان کی رہنمائی کی، ان کو یعنی جو ایمان جنہوں نے کتاب آئی، ایک جماعت جو ہے انہوں نے اس کو سمجھا لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانا، وہ کافر ہیں۔ ایک جماعت آئی کہ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا دیکھا تو ان کا دل مائل ہوا، ان میں ضد بازی کوئی نہیں تھی، تو مزید اللہ نے ان کی ہدایت کے راستے کھول دیے اور وہ اس پہ چل پڑے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ازل سے لکھ دیا یہ مومن یہ کافر، اب اگلا کیا کرے؟ قصور تو نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں پہل بندے کی طرف سے ہوتی ہے، پہل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اب ان کا کتاب انہوں نے بھی دیکھی، کتاب ایمان والوں نے بھی دیکھی، انہوں نے ضد شروع کی، وہ مائل ہوئے۔ جب انہوں نے ضد شروع کی، اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، راستے گویا کہ نہیں کھلے آگے مزید چلنے کے، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ مائل ہوئے، اللہ رب العزت نے راستے کھول دیے، آگے آسانیاں، یعنی اللہ کی معاونت مل گئی، اللہ کا فضل مل گیا۔ یعنی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے صرف جو ہے ارادہ کرنا ہے، مائل ہونا ہے، منزل مقصود تک پہنچنا انسان کے ذمے ہے ہی نہیں بلکہ کوشش ہے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، جس نے عقیدہ آخرت ٹھیک کر لیا کہ مرنے کے بعد میں نے پیش ہونا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش شروع کر دی، اللہ رب العزت نے اس کو کہا یہ مومن ہے۔ یہ نہیں کہا جو پہنچے گا وہ مومن وہاں جا کے ٹکٹ ملے گا، کوشش کے ساتھ ہی ایمان کا ٹکٹ مل جاتا ہے۔ تو پہل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ بندے کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتے من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہ کدھر ہوتی ہے؟ جدھر بندے کی توجہ ہوتی ہے۔ جدھر بندے کی توجہ نہیں ہوتی ادھر اللہ کی چاہ بھی نہیں ہوتی۔ ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ جس کو چاہتے اس کو ہدایت دیتے صراط مستقیم کی، تو دوسرے ان کے لیے تو اللہ کی چاہ ہی نہیں تھی، تو ان کا کیا قصور؟ تو انہوں نے اپنی وہ چیز پیش ہی نہیں کی نا۔ دیکھیں ادھر مقناطیس کو چھوڑیں گے تو اس کے ساتھ ذرات چپکیں گے نا، مقناطیس نہیں چھوڑیں گے تو وہ، میں اب تھوڑی مشکل اردو بلکہ آتی نہیں ہے اس لیے غلطیاں ہو جاتی۔ اچھا آگے پڑھیں یا اچھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، یہ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ ساتھ تسلیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ ان کفار کی باتوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، اور ان کفار کے مومن نہ بننے کی وجہ سے بھی آپ پریشان نہ ہوں۔ کبھی بھی سارے مومن بھی نہیں بنے اور کبھی بھی اختلاف بھی نہیں چھوڑے۔ باطل والوں نے حق والوں کے اختلاف کبھی بھی ان سے اختلاف کرنا نہیں چھوڑا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور ان آیات میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کفار جو ہیں یہ اپنے بڑوں بزرگوں کے طریقے نہیں چھوڑتے، جس طرح وہ مخالفت کر رہے تھے اسی طرح یہ بھی کرتے جا رہے ہیں، اور بلکہ یہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے بڑوں کے راستے کو نہ چھوڑیں، آپ بھی اسی طرح
ان کے پیچھے چلتے رہے. جیسے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا نا کہ وہ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تو بچھو جو ہے بار بار نہر میں جا رہا تو وہ اس کو پکڑ کر کے نکال رہے اور وہ ڈنگ مار رہا پھر جا رہا. تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بار بار آپ کو ڈنگ مار رہا ہے اور پھر آپ اسے ڈوبنے سے بچا رہے ہیں، بار بار باہر نکال رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حشرات الارض ہو کر کے جو اس کے اندر عادت ہے اس بری اس کو نہیں چھوڑ رہا، تو میں اشرف المخلوقات ہو کر کے ایک اپنی اچھی عادت کو اس کے لیے چھوڑ بیٹھوں. یعنی وہ بری عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں اچھی عادت کیوں چھوڑوں؟ وہ حشرات الارض ہے اور میں اشرف المخلوقات ہوں. تو اسی طرح یہ اللہ یہی ان آیات میں بات سمجھا رہے ہیں کہ ام حسبتم، کیا خیال کر لیا تم نے، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ بے مشقت داخل ہو جاؤ گے جنت میں، مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی. ولما یأتکم، حالانکہ ابھی تک نہیں آیا تمہارے پاس، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، جو تم سے پہلے گزر چکے ان کے جیسے حالات تم پہ آئے ہی نہیں ہیں ابھی تک. اور تم کیا سوچتے ہو کہ بغیر تکلیفوں کے ہم یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے. وہ جو تھے پہلے والے، مستہم البأساء، پہنچی ان کو تنگی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا ڈال دیے گئے، ہلائے گئے، زلزلے میں مبتلا کیے گئے، یعنی ان کو جنبشیں دی گئی. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، معاہو ان کے ساتھ، یعنی رسولوں کے ساتھ، رسولوں کے جو ماننے والے تھے انہوں نے کیا کہا، متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد. تو پھر اللہ یاد رکھو، ان نصر اللہ قریب، اللہ رب العزت کی مدد قریب ہے. یہاں دو باتیں سمجھے. ایک بات یہ ہے کہ یہاں تو کہا گیا کہ جب تک مشقتوں بھری زندگی نہیں گزارو گے تب تک جنت میں داخل بھی نہیں ہوگے. حالانکہ بہت ساری قرآنی آیات، بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں یہ بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ گناہگار ہونے کی باوجود اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے صدقے اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے. اور ادھر ہے کہ جب تک مشقت نہیں اٹھائیں گے، وہ کیا ایک صحابی تھے نا کہ میں کیا کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا، ابھی گمسان لڑائی میں شامل ہو جاؤں، اسی وقت اسلام قبول کیا تھا. کہا ہاں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلا کے فرمایا تھا کہ قرض معاف نہیں ہوگا. تو بہرحال جو ہی اسلام قبول کیا تو ہی کوئی ایک ایسی نیکی کرنے کی توفیق ملی اور پھر زندگی کا وقت بھی ختم ہو گیا تو سیدھے جنت میں چلے گئے. لیکن یہاں ہے کہ جب تک مشقتیں نہیں اٹھاؤ گے تب تک نہیں جاؤ گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا مطلب سمجھیں کہ مشقتوں کی بھی بہت قسمیں ہیں. ایک ادنا درجے کی مشقت ہے، درمیانے درجے کی مشقت ہے اور بڑے اعلیٰ درجے کی مشقت ہے. کیونکہ آگے درجات بھی ہیں نا، جنت کا ایک درجہ تو نہیں ہے، جنت کے لامتناہی درجے ہیں کہ ان کی انتہا نہیں ہے. ادنا درجے کی مشقت کیا ہے کہ جو ہم، یہ بھی ادنا درجے کی، سب سے پہلی مشقت جب بندہ مومن بنتا ہے یا مومن ہو کر کے بلوغت میں قدم رکھتا ہے تو اس کے ساتھ سب سے پہلی مشقت کیا ہے؟ نفس کی، شیطان کی. یہ دو مشقت ہے کہ ہر وقت بندہ اللہ رب العزت کے حکم کی پاسداری کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے. تو یہ دو بڑے دشمن، ان سے 24 گھنٹے اس کی جنگ رہتی ہے. کتنی اندر اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے کہ نفس اور کہہ رہا ہوتا ہے، ضمیر اور کہہ رہا ہوتا ہے، شیطان ایک طرف کو کھینچ رہا ہوتا ہے، شیطان اور القاء کر رہا ہوتا ہے اور فرشتے اور بات دل میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جنگ چل رہی ہوتی ہے، کھچاؤ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ادھر کو چلوں یا ادھر کو چلوں، اور انسان بہت جیتنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو نفس و شیطان سے ہٹ کے جو مخالفین ہوتے ہیں،
اب مخالفین یعنی کہ اعتقاد میں مخالفین، کہ ہمارا اور عقیدہ ہوتا ہے، کسی کا اور عقیدہ ہوتا ہے اسلام کے خلاف، مثلا کوئی سنت پہ عمل پیرا ہونا چاہے، کچھ بدعت کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اتنی باتیں سناتے ہیں کہ ہو ساری زندگی باپ نے آپ کے لیے کمایا، آج باپ مر گیا اور آپ نہ اس کا تیجا کر رہے ہیں، نہ جمعرات کر رہے ہیں، نہ چلہ چالیسواں کچھ بھی نہیں ہے، سب خود ہی ہڑپ کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کی آخرت کا کچھ نہیں کرنا۔ تو آخرت کا کرنا ہے لیکن آخرت کے کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، اور اندر اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے، یعنی ہم اپنے عقیدے کی پاسداری کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ہم نے اصل جو ہے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، ابھی ہم نے حق کو نہیں چھوڑنا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری کرنی ہے، ہمیں لوگ 100 طعنے دیں تو پھر بھی ہم نے جو ہے کبھی بھی بدعت والا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ تو کتنی مخالفین سے ایک قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں، طعن و تشنی بہت ساری باتوں میں۔ ایک دفعہ گرمی کے موسم میں کہیں برقع پہنے بیٹھی تھی باہر، معلوم نہیں کہیں ایسی جگہ میں کہ جہاں نمبر چل رہے تھے اور بہت بیماری والی کیفیت اور نمبر بھی بہت دور، تو ایک تو بیماری، ایک نمبر اتنا دور، اوپر سے آگے جتنی ان سب کی طعن و تشنی کے کس نے کہا ہے اتنی گرمی میں برقع پہن کے بیٹھے، اتنا بھی تو ظلم نہیں ہے کہ یہ پہلا ہوا۔ ہاں تو دیکھیں یہاں سے ہم نے ایک بات سمجھنی ہے، یہ جو ابھی میں ہے نا بغیر مشقت کے جنت نہیں ملتی، تو اس میں بات سمجھیے گا کہ ایک درجہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری نفس و شیطان سے مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، بہت مشقت والی بات ہے، ایک ہمارا مخالفین سے مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، بہت مشقت کی بات ہے۔ اوپر سے تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ دنیا خوشی اور غمی سے ملی جلی جگہ کا نام ہے، کبھی والدین کی طرف سے آزمائش، کبھی بچوں کی طرف سے آزمائش، کبھی شوہر کی طرف سے آزمائش، کبھی اپنی جان کی طرف سے آزمائش، ڈھیروں آزمائشیں لگی ہوتی ہیں، ہم نے ان میں بھی پاس ہونا ہوتا ہے یہ۔ اور اس کے بارے میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم میں پڑھا تھا کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ نے رہنمائی کر دی ہو انسان جن حشرات الارض سب کی، ایک یہ ہے کہ مومن کافر سے مومن بن گئے، اور تیسرا یہ تھا کہ جس کو توفیق کہتے ہیں، یہ کھلا میدان ہے، جتنا کماؤ گے۔ اب فرض کرے دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی پیسے جمع کرتا ہے کہ میں نے پلاٹ لینا ہے، تو کوئی پلاٹ کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا، پھر اور مشقت کرتا ہے کہ نہیں میں نے اس کے اوپر گھر بنانا ہے، اور گھر بنا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، پھر پلستر کرنا ہے، یہ روغن کرنا ہے، فلاں فلاں کرنا ہے، پھر وہ تیار ہونے کے باوجود بھی انسان بیٹھ نہیں جاتا کہ اب میرا گھر ہے، بلکہ اس میں پہلے چیزیں لا کر کے رکھتا ہے، کون سی؟ ضروریات زندگی نا، پھر آرائش، پھر آسائش، پھر نمائش، سارا کچھ لا کر کے رکھتا ہے، تب بھی آخری سانس تک ہم وہ پورا نہیں ہوتا، ادھر تیار ہو گیا بچوں کے لیے دوسری جگہ۔ تو اسی طرح ہم دین کے معاملے میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنی شریعت لمبی پہ کون عمل کرے، ہم بس اتنا ہے نا نماز روزہ حج زکوٰۃ اتنا پورا کرو، گھر والوں کا خیال کرو، بس بہت ہے۔ تو گویا کہ ہم صرف پلاٹ لے کر کے گھر بنا کر کے فارغ نہیں ہوتے، تو ادھر بھی یہی نہیں ہے، ادھر جنت کے لامتناہی درجے ہیں، جس نے اتنا ہی کر لیا، نفس و شیطان سے مزاحمت کر لی ایک درجہ، پھر دوسرا والی اور مشقت اٹھائیں گے۔ یعنی کہ یہ ہمیں قاعدہ ہمیشہ ساری زندگی یاد رکھنا چاہیے کہ بقدر مشقت دخول جنت، بقدر جتنی ہماری مشقتیں بڑی ہوں گی اتنی ہمارے جنت کے درجات بڑے ہوں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اشد البلاء الانبیاء، زیادہ سخت جو بلائیں ہوتی ہیں وہ انبیاء کے لیے ہوتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد انہی کے جیسے راستے پہ جو چلیں گے پھر ان کے راستے پہ جو چلیں گے، تو جو جتنی مشقتیں میں بڑھتا جائے گا یعنی برداشت کرے گا، ضروری نہیں ہے مشقتیں مانگے، لیکن یہ مشقتیں ہم نے اپنے عقائد کی اور نفس و شیطان سے مقابلے کی، اور یہ جو ہے کرنی ہے، اللہ ہمیں ہدایت کے راہ پہ ہی چلائے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ سمجھی، دوسری بات یہ سمجھی کہ کیا اٹھے رسول اور ایمان والے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی،
کیا وہ مایوس ہو گئے تھے؟ کیا وہ نا امید ہو گئے تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ موعود تھا، یہ جو اللہ کی مدد تھی نا، یہ موعود تھی، اس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں نے آپ کی مدد کرنی ہے، لیکن اللہ نے جگہ اور وقت نہیں بتایا ہوا تھا۔ تو اضطراری کیفیت میں الہا و زاری کے ساتھ یوں پکار اٹھنا کہ اللہ وہ مدد جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کب آئے گی، یعنی کہ جلدی آ جائے۔ انسان کمزور ہے نا، تو مراد کیا ہے کہ جلدی آ جائے، تو یہ الہا و زاری اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ تو جو چیز اللہ کو بے حد پسند ہے اس کے سب سے زیادہ مستحقین انبیاء ہیں، کہ انبیاء سے وہ کام ہو جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو انبیاء سب سے زیادہ الہا و زاری کرتے تھے، پھر صلحائے امت جو ہیں، تو پھر ہم جتنا اللہ تعالیٰ کے آگے الہا و زاری کریں گے اتنا اللہ ہم سے راضی و خوش ہوں گے۔ وہاں ہم اپنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ قادر ذات آپ ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم مسکین ہیں، اللہ ہم اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اے اللہ آپ نے اس وعدے کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ اس وعدے کو معلوم نہیں آپ نے کب پورا کرنا ہے، لیکن اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، اس لیے میں بہت جلدی مانگ رہی ہوں کہ اے اللہ آپ فوراً سے میری مدد کر دیجئے۔ یسألونک ماذا ینفقون، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کرے، کیا کچھ کرے۔ یعنی اب ایک بات سمجھیے گا، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ قرآن شریف میں کچھ سوالات جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہیں، اور کچھ سوالات کفار کے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود اس کے کہ دین میں انتہائی شغف رکھتے تھے، شغف کہ یہ رسوخ والا علم، یعنی تڑپ تھی کہ اور ملے، زیادہ رسوخ والا ملے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت۔ اب محبت کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ اطاعت کریں، تو کچھ پتہ ہوگا تو اطاعت کریں گے نا۔ تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، تو رسول کی نافرمانی کرے اور ساتھ اس کی محبت کا اظہار کرے، ھذا فی الامر فی الفعال بدیع، اللہ کی قسم یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب لو کان الصادق حبا لاطاعتہ، اگر تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سچی ہوتی تو ضرور ان کا مطیع ہوتا، کیونکہ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ جو محب ہوتا ہے وہ مطیع ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ سوال نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی عظیم جماعت میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی کہ انتہائی دین کا شغف بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت بھی، اور اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بہت کم کیے ہیں۔ تو یہاں یسألونک ماذا ینفقون سوال ہے نا، پھر چند آیات بعد اگلے رکوع میں بھی یہی سوال ہے، یسألونک ماذا ینفقون۔ یہ سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 2 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یہ سوال 2 بار، تو دونوں ایک جیسے سوال ہیں لیکن جواب الگ الگ ہیں۔ یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوال ایک ہے، ادھر جواب اللہ اور دے رہے ہیں، ادھر جواب اللہ اور دے رہے ہیں۔ تو اب یہ کس طرح پتہ چلتا ہے؟ یہ آیت کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی آیت کا شان نزول کیا ہے، کون سی آیت کا شان نزول کیا ہے، تب پتہ چلے گا کہ سوال تو ایک ہی ہے، جواب الگ الگ ہیں۔ یہ جو اس آیت کے اندر ہم سوال پڑھ رہے ہیں، یہ جو سوال کیا نا عمر بن جموح، ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے الفاظ کیا بولے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ ما ننفق من اموالنا وَأَيْنَ نَضَعُهُ، ہم اپنے معلوم میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ تو 2 سوال ہو گئے نا، 2 سوال کہ کیا خرچ کریں، اس کی مقدار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، اور کن پہ خرچ کریں مصارف بتا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بعد کی اگلے رکوع میں جو آیت ہے نا، وہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کچھ صحابہ مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں، تو اس کے جواب میں صرف وہ جواب ہے، تو اس کے جواب میں دونوں باتیں ہیں۔ کیا خرچ، ویسے تو کیا کچھ خرچ کرے، لیکن جو صحابی نے سوال کیا تھا نا اس میں 2 باتیں تھیں، ما ننفق من اموالنا
وَأَيْنَ نَضَعُهُ، کیا خرچ کریں ہم اپنے مالوں میں سے اور کہاں خرچ کریں. تو اللہ رب العزت نے جو جواب دیا نا کیا خرچ کریں، اس کو اجمالاً بیان کیا، ضمنی بیان کیا کہ جو کچھ خرچ کرو تم، یعنی اخلاص ہونا چاہیے، جتنا بقدر ضرورت ہے. مقدار بیان نہیں کہ اللہ رب العزت نے بقدر ضرورت خرچ کرو. ہاں کن پہ خرچ کرو اللہ نے وہ بیان کیے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو خرچ کرو تم بہلائی سے تو کس پہ خرچ کرو، فللوالدین، پس والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، اور راستہ چلنے والے یعنی مسافر ہیں جب یہ سارے محتاج ہوں تو تب ان پہ خرچ کرو. تو یہ جواب دیا کہاں خرچ کرو، اب کیا خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر، جو بھی خرچ کرو گے تم بہلائی سے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جان رہے ہیں کہ کس نیت سے کر رہے ہو، تو اللہ اس پہ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے. اب یہاں ایک بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ سے متعلق آیت نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا تو مقدار نصاب ہے، اور پھر زکوٰۃ والدین پہ نہیں ہے، یہاں والدین کا تذکرہ ہے. تو یہ دو باتیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے بلکہ صدقات نافلہ کے متعلق ہے. اب دوسری آیت میں جب کہا نا کہ کیا خرچ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جواب دیا قُلِ العفو، جو زائد ہے وہ خرچ کریں. اب کچھ ہمارے اسلاف مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ سارا خرچ کر دینا واجب ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین جو جمہور ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ قُلِ العفو کے ذریعے یہ نہیں بتا رہے کہ زائد جو ہے وہ سارا خرچ کر دیں، بلکہ یہ بتا رہے کہ ضروریات سے جو زائد ہے اس سے خرچ کریں. یوں نہیں ایسا ہونا چاہیے کہ ضروریات سے زائد تو ہے ہی نہیں لیکن آپ اپنے گھر والوں کا جو خرچہ ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں. اور جو آپ نے قرضے دینے، قرضوں کی تو ادائیگی کر ہی نہیں رہے اور ادھر سے صدقات نافلہ کر رہے ہیں، ایسا بھی مت کریں، بلکہ اپنے گھر والوں کے اخراجات اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد ہر چیز کے بعد جو بچے اس میں سے خرچ کریں. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارا ہی خرچ کر ڈالیں، زائد سے یہ مراد نہیں ہے. اب ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ صدقات نافلہ ہے، دوسرا یہ پتہ چلا کہ جو صدقات نافلہ یعنی والدین پہ جو خرچ کرتے ہیں، کسی پہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں لیکن نیت من خیرن ہوگی تو اللہ رب العزت اس پہ ثواب ضرور دیں گے. ہاں جی، بس یہاں تک ہی، آگے موضوع دوسرا شروع ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت ان مسائل، یہ احکامات شرعیہ جو ہیں، اللہ ہمیں ان کو سمجھ کر کے ان پہ عمل کی اور آگے دوسروں پہ تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.